بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 29 جولائی 1903 بوقت نماز ظہر۔ اس روز ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب پروفیسر میڈیکل کالج لاہور نے واپس لاہور جانا تھا۔ انہوں نے لاہور کے آریہ سماج کے ایک اشتہار کا ذکر کیا جس میں انہوں نے مسئلہ نجات پر مباحثے کے لیے شائع کیا تھا۔ اس پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مسئلہ نجات پر روشنی ڈالتے ہوئے ارشاد فرمایا، نجات کے متعلق جو عقیدہ قرآن شریف سے مستنبط ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ نجات نہ تو صوم سے ہے، نہ صلاۃ سے، نہ زکوٰۃ سے اور نہ صدقات سے، بلکہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل پر منحصر ہے جس کو دعا حاصل کرتی ہے۔ اسی لیے اہدنا الصراط المستقیم کی دعا سب سے اول تعلیم فرمائی ہے، کیونکہ جب یہ دعا قبول ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل کو جذب کرتی ہے جس سے اعمال صالحہ کی توفیق ملتی ہے، کیونکہ جب انسان کی دعا جو سچے دل اور خلوص نیت سے ہو قبول ہوتی ہے تو پھر نیکی اور اس کے شرائط ساتھ خود ہی مرتب ہو جاتے ہیں۔ اگر نجات کو محض اعمال پر منحصر کیا جاوے اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور دعا کو محض بے حقیقت سمجھا جاوے جیسا کہ آریہ سماج کا عقیدہ ہے تو یہ ایک باریک شرک ہے، کیونکہ اس کا مفہوم دوسرے لفظوں میں یہ ہوگا کہ انسان خود بخود نجات پا سکتا ہے اور اعمال اس کے سوا اپنے اختیار میں ہیں جن کو وہ خود بخود بجا لاتا ہے، تو اس صورت میں نجات کی کلید انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوئی اور خدا تعالیٰ سے نجات کا کچھ تعلق اور واسطہ نہ ہوا، گویا وہ خود کوئی چیز نہ ہوا اور اس کا عدم وجود برابر ٹھہرا، معاذ اللہ۔ مگر نہیں، ہمارا یہ مذہب نہیں ہے، ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ نجات اس کے فضل سے ملتی ہے اور اسی کا فضل ہے جو اعمال صالحہ کی توفیق دی جاتی ہے، اور خدا تعالیٰ کا فضل دعا سے حاصل ہوتا ہے، لیکن وہ دعا جو اللہ تعالیٰ کے فضل کو جذب کرتی ہے وہ بھی انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی۔ انسان کا ذاتی اختیار نہیں کہ وہ دعا کے تمام لوازمات اور شرائط محویت، توکل، تبتل، سوز و گداز وغیرہ کو خود بخود مہیا کر لے۔ جب اس قسم کی دعا کی توفیق کسی کو ملتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کی جاذب ہو کر ان تمام شرائط اور لوازم کو حاصل کرتی ہے جو اعمال صالحہ کے روح ہیں۔ ہمارا نجات کے متعلق یہی مذہب ہے، کیونکہ نجات کوئی مصنوعی اور بناوٹی بات نہیں کہ صرف زبان سے کہہ دینا اس کے لیے کافی ہو کہ نجات ہو گئی۔ اس لیے اسلام نے نجات کا یہ معیار رکھا ہے کہ اس کے آثار اور علامات اسی دنیا میں شروع ہو جائیں اور بہشتی زندگی حاصل ہو، لیکن یہ صرف اسلام ہی کو حاصل ہے۔ باقی دوسرے مذاہب نے جو کچھ نجات کے متعلق بیان کیا ہے وہ یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مبطل ہے، بلکہ فطرت انسانی کے خلاف اور عقلی طور پر بھی ایک بیہودہ امر ثابت ہوتا ہے۔ وہ نجات ایسی ہے کہ جس کا کوئی اثر اور نمود اس دنیا میں ظاہر نہیں ہوتا۔ اس کی مثال اس پھوڑے کی سی ہے جو باہر سے چمکتا ہے اور اس کے اندر پیپ ہے۔ نجات یافتہ انسان کی حالت ایسی ہونی چاہیے کہ اس کی تبدیلی نمایاں طور پر نظر آوے اور دوسرے تسلیم کر لیں کہ واقعی اس نے نجات پا لی ہے اور خدا نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ لیکن کیا کوئی عیسائی جو خون مسیح کو نجات کا اکیلا ذریعہ سمجھتا ہے کہہ سکتا ہے کہ اس نے نجات پا لی ہے اور نجات کے آثار و علامات اس میں پائے جاتے ہیں؟ مسیح کے سلیم ملنے تک تو شاید ان کی حالت کسی قدر اچھی ہو، مگر بعد میں تو ہر دوسرا دن پہلے سے بدتر ہوتا گیا، یہاں تک کہ اب تو فسق و فجور کے سیلاب کا بند ٹوٹ گیا۔ کیا یہ نجات کے آثار ہیں؟ آریوں کو بھی فضل سے کوئی تعلق نہیں،
وہ تو دست خود و دھیان خود کے مشتاق ہیں، اور ان کے پرمیشن نے ابھی کچھ بھی نہیں کیا۔ کسی کو نجات کامل مل ہی نہیں سکتی، اور وہ تمام نجاست کے کیڑے علاوہ ان کیڑے مکوڑوں کے جو موجود ہیں سب انسان ہیں جن کو نجات حاصل نہیں ہوئی۔ تو بتاؤ کہ وہ اور کسی کو کیا نجات دے گا جب اس قدر کثیر اور بے شمار تعداد ابھی باقی ہے۔ آریوں کی دعا بھی ترمیم کے قابل ہے، کیونکہ ان کی مکتی سے مراد جاویدانی مکتی نہیں ہوتی، بلکہ ایک محدود وقت تک انسان جونوں سے نجات پاتا ہے، اور چونکہ روحیں محدود ہیں اور نئی روح پرمیشر پیدا نہیں کر سکتا، مجبوراً ان نجات یافتہ کو نکال دیتا ہے۔ پر جب ان کے پرمیشر نے جاویدانی مکتی نہیں دینی تو دعا بھی ترمیم کر کے یوں مانگنی چاہیے کہ اے پرمیشر، تو جو دائمی مکتی دینے کے قابل نہیں ہے تو ایک خاص وقت تک مجھے نجات دے، اور بے دھکا دے کر اسی دارالمحن دنیا میں بھیج دے، اور فطرت بھی بدل ڈال کہ اس میں جاودانی نجات کا تقاضا ہی نہ رہے۔ مجھے تعجب ہے کہ یہ لوگ اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ انسانی فطرت کا تقاضا جاودانی نجات کا ہے، نہ عارضی کا، اور عارضی نجات والا جس کو یقین ہو کہ پھر انہی تلخیوں میں بھیجا جاوے گا، کب خوشی حاصل کر سکتا ہے؟ ایسے پرمیشر پر انسان کیا بھروسہ اور امید رکھ سکتا ہے؟ بقول شخص باخیشتن چکردی کے بما کنی نظیری حقا کے واجب آید یہ تو اعتراض کردن۔ 30 جولائی 1903۔ فرمایا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو کس کو معلوم تھا کہ آپ کے ہاتھ سے اسلام سمندر کی دنیا میں پھیل جاوے گا؟ اور جب آپ نے دعویٰ کیا تو وہی 3-4 آدمی آپ کے ہمراہ تھے جو کہ مسلمان ہوئے تھے، اور ابو جہل وغیرہ آپ کو کیسے ذلیل اور حقیر خیال کرتے تھے، لیکن اب اگر وہ زندہ ہوں تو ان کو پتہ لگے کہ جسے وہ حقیر اور ذلیل خیال کرتے تھے خدا نے اس کی کیا عزت کی ہے۔ اعداء کی ذلت اور اپنی کامیابی پہ حضور نے فرمایا اس کے متعلق حال میں پیشگوئی جو ہوئی ہے اگرچہ وہ ایک رنگ میں پوری ہو گئی ہے، تاہم اسے پوری ہوئی کہنا ہماری غلطی ہے۔ خدا جانے خدا کا کیا منشا ہے۔ اصل حد ایسی پیشگوئیوں کی وہ جائل الذین اتبعوا کا فوق الذین کافروا الی یوم القیامہ ہے، جو کہ بہت اسباب کو چاہتا ہے۔ دنیا میں حق پسند بہت تھوڑے ہیں اور اقبال پسند بہت زیادہ، اس لیے اللہ تعالیٰ بہت سے صاحب اقبال کو اپنے برگزیدوں کے ساتھ کر دیا کرتا ہے تاکہ عوام الناس ان کے ذریعے سے ہدایت پاویں، کیونکہ عوام الناس میں حق پسندی اور عمیق عقل کم ہوتی ہے، اس لیے وہ بڑے بڑے آدمیوں کو دیکھ کر ان کے ذریعے داخل ہوتے اور ہدایت پاتے ہیں۔ 31 جولائی 1903۔ حضرت اقدس نے فرمایا بعض زمانے میں اللہ تعالیٰ کی اس میں ضال کی تجلی ہوتی ہے اور بعض زمانے میں اس میں ہادی کی تجلی۔ نیک اور خدا ترس لوگ جس اسم کی تجلی ہوتی ہے اس کے نیچے آتے ہیں اور اپنے رنگ میں اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صوفی ابن الوقت ہوتا ہے، اس میں ضال کی تجلی کا زمانہ گزر چکا اور اب اس میں ہادی کی تجلی کا وقت آیا ہے۔ اسی واسطے خود بخود طبیعتوں میں اس کفر اور شرک سے ایک بیداری پیدا ہو رہی ہے جو عیسائی مذہب نے پھیلایا تھا۔ ہر طرف سے خبریں آ رہی ہیں کہ دنیا میں ایک شور مچ گیا ہے اور وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید دنیا میں پھیلے اور وہ شناخت کیا جاوے۔ اس کی طرف اشارہ کر کے برائن احمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کنتو کنزن مخفین فاحببت ان اعرفا، اور پھر ایک جگہ فرمایا اردت ان استخلفا فخلقت آدما۔ جن لوگوں کو کچھ بھی تعلق نہیں ہے وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ زمانہ انقلابات کا زمانہ ہے، ہر قسم کے انقلابات ہو رہے ہیں، اور یہ سب انقلاب ایک آنے والے زمانے کی خبر دیتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کامل طور پر ظاہر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو اس قوم میں فسق و فجور پیدا کر دیتا ہے، تو اس قوم میں فسق و فجور پیدا ہو جاتا ہے۔ فاسق چونکہ زنانہ مزاج ہوتے ہیں اور فسق کی بنیاد ریت پر ہوتی ہے اس لیے وہ جلد تباہ ہوتے ہیں، ذرا سا مقابلہ ہو اور سختی پڑے تو برداشت کی طاقت نہیں رکھتے۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ برائن احمدیہ میں مسیح کے دوبارہ آنے کا اقرار درج ہے، خدا تعالیٰ نے پہلے ہی کیوں ظاہر نہ کر دیا؟ اس پہ فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا ہم نے ظاہر کر دیا، اور یہی ہماری سچائی کی دلیل ہے۔ اگر منصوبہ بندی ہوتی تو ایسا کیوں لکھتے؟ مگر ساتھ ہی یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس براہین میں میرا نام عیسیٰ بھی رکھا گیا ہے، اس کی بنیاد براہین سے پڑی ہوئی ہے اور علاوہ بری سنت اللہ اسی طرح پر ہے۔ حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال سے پہلے کیوں نبوت کا دعویٰ نہ کر دیا؟ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام معمور ہونے سے پہلے یوسف نجار کے ساتھ بڑائی کا کام ہی کرتے رہے، غرض جب تک حکم نہیں ہوتا اعلان نہیں کرتے۔ دیکھو جب تک شراب کی حرمت کا حکم نہیں ہوا تھا اس کی حرمت بیان نہیں کی گئی۔ اسی طرح ہوا کرتا ہے، جب خدا تعالیٰ نے ہم پر کھول دیا ہم نے دعویٰ کر دیا، بغیر اس کی اطلاع اور اذن کے کس طرح ہو سکتا تھا؟ بس یاد رکھو کہ ہر ایک نبی کو جب تک وہی نہ ہو وہ کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ہر ایک چیز کی اصل حقیقت تو وہی الہی سے ہی کھلتی ہے۔ یہی وجہ تھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوا، ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، یعنی تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا چیز ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی وحی آپ پر ہوئی تو پھر وہ امرت ان نکون من المومنین آپ کو کہنا پڑا۔ اسی طرح آپ کے زمانہ وحی سے پیشتر مکے میں بت پرستی اور شرک فسق و فجور ہوتا تھا، لیکن کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ وحی الہی کے آنے سے پہلے بھی آپ نے بتوں کے خلاف آواز کیا اور تبلیغ کی تھی؟ لیکن جب فسدا بما تؤمر کا حکم آیا تو پھر ایک سیکنڈ کے بھی دیر نہیں کی اور ہزاروں مشکلات اور مصائب کی پرواہ نہیں کی۔ بات یہی ہے کہ جب کسی امر کے متعلق وحی الہی آ جاتی ہے تو پھر مامور اس کے پہنچانے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے اور اس کا چھپانا اسی طرح شرک سمجھتے ہیں جس طرح وحی الہی سے اطلاع پانے کے بغیر کسی امر کی اشاعت شرک سمجھتے ہیں۔ اگر وہ اس بات کو جس کی اطلاع وحی الہی کے ذریعے سے نہیں ملی بیان کرتا ہے تو گویا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے وہ سوچتا ہے جو خدا تعالیٰ کو بھی نہیں سوچتا، اور اس گستاخی سے وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام باتیں جو قرآن شریف میں درج ہیں قرآن شریف کے نزول سے پہلے ہی بیان کر دیتے تو پھر قرآن شریف کی کیا ضرورت رہ جاتی؟ غرض جو کچھ ہم پر خدا تعالیٰ نے کھولا اور جب کھولا ہم نے بیان کر دیا۔